السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين وقال تبارك وتعالى في مقام آخر بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ تمام تعریفیں رب کائنات کے لیے جس نے اس کا خالق عالم کو وجود بخشا۔ درود و سلام جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہوں نے اس دنیا میں آ کر حق کا بول بالا کیا۔ سامعین محترم، ذو الحجہ کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور انتہائی بابرکت مہینہ ہے۔ خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ اللہ رب العزت کو اس مہینے کی اور بالخصوص ان 10 دنوں جو پہلا عشرہ ہے ذو الحجہ کا، یکم سے لے کر 10 تک، اللہ رب العزت کو ان دنوں میں جو انسان عبادت کرتا ہے وہ بہت زیادہ محبوب ہے۔ اللہ کے ہاں اس کی بڑی قدردانی ہے۔ اور ایک روایت کے اندر تو یہ بھی آتا ہے کہ اگر انسان ان 10 دنوں میں روزہ رکھتا ہے، ایک روزہ رکھتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کا اجر بڑھا چڑھا کر 1 سال کے روزوں کے برابر عطا کرتے ہیں۔ ایک روزہ رکھا تو 1 سال کے روزہ رکھنے کا ثواب مل گیا، 2 رکھے 2 سال کے، 3 رکھے 3 سال کے۔ اللہ کے ہاں اتنی قدردانی ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر ان راتوں میں کوئی عبادت کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو اجر اتنا زیادہ عطا کرتے ہیں گویا کہ اس نے لیلۃ القدر میں عبادت کی۔ اتنی قدردانی ہے۔
اور یہ جو برکتوں کا سلسلہ ہے یہ رمضان سے ہی شروع ہو جاتا ہے، اس میں تسلسل ہے. رمضان خود بابرکت، اور پھر اس کے بعد علماء نے لکھا ہے کہ جیسے ہی رمضان ختم ہوا عید ہوگی، ساتھ ہی حج کا سیزن شروع ہو جاتا ہے. کہ عید کے بعد، چھوٹی عید کے بعد اگر کوئی انسان احرام باندھ دیتا ہے، حج کے لیے چلتا ہے، تو یہ اس کے لیے بالکل جائز ہے. ہاں، اس سے پہلے اگر باندھ دیتا ہے اور اس سے پہلے کی تیاری کرنا شروع کر دیتا ہے تو یہ اس کے لیے درست نہیں ہے. کیونکہ رمضان کا اپنا جو مہینہ ہے، اس کے اپنے جو ایام ہیں وہ خود بڑے بابرکت ہیں. اس میں یہی ترغیب دی جاتی ہے کہ انسان اپنی کمر کسے اور خوب عبادت میں لگا رہے. اب یہ سلسلہ اسی وقت سے شروع ہو گیا، احرام انسان باندھ سکتا ہے، حج کی تیاری شروع ہو جاتی ہے، لوگ اس حوالے سے فکر مند ہو جاتے ہیں. تو یہ تسلسل ہے. اور پھر ان دنوں کی جو ذوالحجہ کے 10 دن ہیں، یہ تو ایک بہت ہی اعلیٰ اور عرفہ، اگر انسان عبادت کرتا ہے تو اس کو مقام عطا ہوتا ہے. اللہ رب العزت نے ان 10 دنوں کی قسم اٹھائی ہے. اکثر مفسرین نے یہ جو سورۃ الفجر عماس بارے میں ہے، اس کی ابتدائی آیات کے اندر ان راتوں 10 راتوں کی قسم اٹھائی گئی ہے. اور اکثر مفسرین نے یہی بات لکھی ہے کہ یہ 10 راتوں سے مراد ذوالحجہ کی پہلی 10 راتیں ہیں، یہ پہلے 10 دن ہیں. لیکن میں کوئی بات کروں، ہو سکتا ہے جھوٹ بول دوں، آپ میں سے کوئی بات کرے ممکن ہے وہ جھوٹ بول رہا ہوں. کوئی بہت بڑا شیخ الحدیث بات کرے، بہت بڑا کوئی عہدیدار بات کرے، وہ جھوٹ بول سکتا ہے، احتمال ہے کہ جھوٹ بولے گا. لیکن اللہ رب العزت ان کے بارے میں تو تصور نہیں کیا جا سکتا کہ وہ جھوٹ بولیں گے. اور قسم اسی بات پہ اٹھائی جاتی ہے کہ آپ میری بات کے اوپر اعتماد کریں گے، اس لیے قسم اٹھاؤں گا. آپ اس لیے قسم اٹھائیں گے کہ میں آپ کی بات کے اوپر اعتماد کر لوں. کوئی تیسرا چوتھا بندہ اسی لیے قسم اٹھائے گا کہ اس کی بات کے اوپر اعتماد کر لیا جائے. لیکن اللہ کی بات تو 100% سچی ہے، اس میں تو جھوٹ کا احتمال واقع نہیں ہے. یہ تصور نہیں کیا جا سکتا کہ اللہ رب العزت جھوٹ بولیں گے. الحمدللہ مسلمانوں کا یہ عقیدہ نہیں ہے. ہاں، جن کا ہے ان کا ہے کہ اللہ بھول جاتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، تو جن کا ہے ان کا ہے. الحمدللہ مسلمانوں کا نہیں ہے. تو اللہ نے جب قسم اٹھائی، جب اعتماد ہے اللہ کی بات پہ، پھر قسم کیوں اٹھائی اللہ نے؟ تو قسم اٹھا کے کہہ رہے ہیں کہ 10 راتیں عظمت اور شان والی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے اہم تھی. اس کی اہمیت کو مزید اجاگر کرنے کے لیے اللہ نے قسم اٹھائی ہے کہ بات لوگوں کی سمجھ میں آ جائے کہ جب اللہ جھوٹ نہیں بولتا، اس کے باوجود قسم اٹھا رہا ہے، تو کوئی بات تو ہے اس کے اندر. تو یہ دن بھی بڑے قیمتی ہیں، یہ راتیں بھی بڑی قیمتی ہیں. اس کے اندر نفلی عبادت ہو، تسبیحات ہو، تلاوت ہو، ذکر اذکار ہو، کچھ بھی ہو، اس کے اندر خوب لگے رہنا چاہیے، اپنے وقت کو ضائع نہیں کرنا چاہیے. اور بالخصوص نماز کے لیے تو مکمل طور پر اپنے آپ کو پابند کر لیں. یہ تو ان دنوں کی فضیلت تھی کہ اللہ رب العزت کے ہاں اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث مبارکہ کے اندر بھی ان دنوں کی اور ان راتوں کی بہت زیادہ فضیلت ملتی ہے. اب کچھ ایسی عبادات ہیں جو ان دنوں کے ساتھ ہی خاص ہیں. اب ان کی اہمیت اور واضح ہو جاتی ہے. اچھا، باقی ہم نماز پڑھتے ہیں، اس کے متبادل ہیں، ہم نفل پڑھ سکتے ہیں، صبح پڑھیں، شام پڑھیں، آج پڑھیں، کل پڑھیں، جب پورا سال پڑھیں، کوئی پابندی نہیں ہے. روزہ ہے، رمضان کے اندر فرض ہے، لیکن نفلی روزہ کسی وقت بھی رکھ سکتے ہیں، پورے سال میں جب دل کر رکھیں. زکوٰۃ ہے، سال میں ایک دفعہ فرض ہے، اس کے علاوہ جتنا مرضی صدقہ خیرات کریں، کوئی پابندی نہیں ہے. ہر عبادت کا نعم البدل موجود ہے ہمارے پاس کسی نہ کسی درجے کے اندر. اگرچہ وہ نوافل میں آ جائے گا، لیکن نعم البدل ہے، وہ کر سکتے ہیں. لیکن ان 10 دنوں کے اندر اللہ رب العزت نے ایسی عبادات پر رکھ دیا کہ وہ پورا سال بھر نہیں ہو سکتی، وہ پورا سال نہیں ہو سکتی. وہ صرف انہیں دنوں کے ساتھ خاص ہیں. ان دنوں میں ہو گئی تو ہو گئی،
نہ ہوئی تو پھر اس کے بعد پورا سال نہیں ہو سکتی. وقوف عرفہ ہے حج کا رکن اعظم جس کو بولتے ہیں. عرفات کے اندر جو قیام ہوتا ہے رکنا ہوتا ہے وہاں پہ. اب یہ پورا سال انسان وہاں روکا رہے اس کو کوئی اجر ثواب نہیں ملے گا. پورا سال روکا رہے اس کو کوئی ثواب نہیں ملے گا. کنکریاں مارنا ہے حج کے دوران. اب انسان پورا سال کوئی وہاں نہیں جائے گا. وہ جگہ اپنی جگہ پر موجود ہیں لیکن کوئی نہیں جائے گا. کوئی پتھر نہیں مارے گا, کوئی کچھ نہیں کرے گا, کنکریاں نہیں مارے گا کوئی. لیکن جب یہ خاص دن مقرر ہو گئے کہ اس دن میں آپ نے کنکری مارنی ہے, اب اس کا نعم اور بدل پورے سال کے اندر نہیں ملے گا آپ کو. آپ پورا سال کنکریاں مارتے ہیں, جو ثواب نہیں ہے اس کا, جو ثواب آپ کو اس دنوں میں ملے گا. قربانی ہے 3 دنوں کے ساتھ خاص ہے. اب باقی پورے سال روزانہ کی بنیاد کے اوپر اگر سے جانور ذبح کرتے رہیں آپ کو قربانی کا جو ثواب نہیں ملے گا. نفلی تو ملتا رہے گا لیکن یہ قربانی کا نہیں ملے گا. جو قربانی کا جو ثواب ہے یہ نہیں ملے گا. تو معلوم ہوا کہ یہ 10 دن بالکل ہی نرانے ہیں. ان کی اپنی ہی ایک شان ہے, اپنا ہی ایک مقام اور مرتبہ ہے ان کا, کہ اللہ نے عبادات کو ایسا خاص کر دیا کہ پورا سال آپ لگے رہے نہیں کر سکتے اس طرح کی عبادات. اس لیے ان 10 دنوں کی قدر ہمارے دلوں کے اندر بالکل واضح ہونی چاہیے کہ ان 10 دنوں کو ہم نے ہر حال میں قیمتی بنانا ہے. دن کی عبادت ہو, رات کا قیام ہو, دن کا روزہ ہو, رات کی جو ہے وہ شب بیداری ہو, کچھ بھی ہو, ان 10 دنوں کو قیمتی بنانا ہے. ہر اعتبار سے 10 دن قیمتی ہے. ان 10 دنوں کے اندر ایک اور عجیب عبادت ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ارادہ کرے کہ اس نے قربانی کرنی ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے بال اور اپنے ناخن نہ کاٹے. اچھا, اس سے پہلے ایک اور چیز سمجھ لیں. یہ ذی الحجہ کا مہینہ آنے سے پہلے بھی اور اس دوران بھی ایک طوفان سا اڑ جاتا ہے. بال نہیں کاٹنے, ناخن نہیں کاٹنے, بال نہیں کاٹنے, ناخن نہیں کاٹنے. ہاں جی, بال کاٹنے, ناخن کاٹنے, کیا کریں, یہ کریں وہ. تو ایک بات واضح طور پہ سمجھ لیجیے کہ یہ عمل مستحب عمل ہے, اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. اور یہ ایسے طوفان ان چیزوں کو ہوتا ہے جیسے بہت بڑا کوئی فرض ہے اور چھوٹ گیا تو گویا کفر ہو گیا. آپ پرنٹ میڈیا, الیکٹرانک میڈیا جس پہ دیکھیں وہ ہے بس یہی چل رہا ہے, بال نہیں کاٹنے, ناخن نہیں کاٹنے. تو یہ مستحب عمل ہے اور اس مستحب عمل کو اگر اتنا بڑھا چڑھا کے فرض کے درجے میں رکھا جائے گا تو یہ بھی گناہ ہے. اب کیوں اس عمل کو اتنا بڑھاتے ہیں؟ ہر عمل کو اس کے درجے میں رکھ کے کرنا یہی اصل انسان کے لیے شریعت کا پابند ہونے کا تقاضا کرتا ہے. نماز فرض ہے, نہیں پڑھا اس کو فکر نہیں ہے کہ میں نے نماز نہیں پڑھی, اسے کوئی فکر نہیں ہے. وہ دکان کے اندر حرام خوری کر رہا ہے, حرام مال بیچ رہا ہے, حرام مال خرید رہا ہے, طریقہ کار اس کا حرام ہے, اس کو کوئی فکر نہیں ہے کہ میں لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہوں, لوگوں کے ساتھ فراڈ کر رہا ہوں, میں رشوت لے رہا ہوں. لیکن اس بات کی فکر ہے کہ ناخن تو نہیں کاٹنے, کوئی بال تو نہیں کاٹنے. اگر ناخن کاٹ کے تو کیا ہو جائے گا, بال کاٹ کے تو کیا ہو جائے گا, پھر کچھ نہیں ہوگا. نماز نہ پڑھے تو بہت کچھ ہوگا, لوگوں کو دھوکہ دیا تو بہت کچھ ہوگا, لوگوں کے ساتھ فراڈ کیا تو بہت کچھ ہوگا, جھوٹ بولا تو بہت کچھ ہوگا. یہ صرف مستحب عمل ہے, اس سے زیادہ نہیں ہے کچھ بھی. یہ آپ علماء سے پوچھیں کہ اس عمل کی کیا حیثیت ہے. ایک انسان حرام کام کر رہا ہے, نماز کو چھوڑنا حرام ہے. ایک انسان شراب پی رہا ہے, ایک انسان سود کھا رہا ہے, اس کو فکر نہیں ہے. لیکن اس بات کی فکر ضرور ہے کہ ان 10 دنوں کے اندر میں نہ ناخن کاٹنے نہ بال کاٹنے ہیں. اور پھر باقاعدہ مسئلہ پوچھیں اگر کاٹ لیا تو کیا ہو گیا, اچھا نہیں پھر ایسے ہو گیا تو پھر کیا, کچھ نہیں ہوگا.
اور ایک بات دوسری یہ بھی ذہن میں رکھ لیں کہ اس کی وجہ سے قربانی کے اوپر کسی قسم کا کوئی اثر نہیں پڑے گا. آپ کی قربانی ہو جائے گی، قربانی بھی ہو جائے گی، کوئی اثر نہیں پڑنا قربانی کے اوپر. لیکن اب جو نماز نہیں پڑھ رہے، جو دھوکہ دیا جا رہا ہے، جو فراڈ کیا جا رہا ہے، رشوت دی جا رہی ہے، جھوٹ بولا جا رہا ہے، کینہ بغض دل کے اندر پالا جا رہا ہے، یہ گناہ کے کام ہے. اس سے گناہ ہوگا، لیکن ناخن اور بال کاٹ دیے تو کوئی گناہ نہیں ہوگا. یہ بالکل مکمل اعتماد کے ساتھ بات کر رہا ہوں. آپ کو نماز سے پوچھے اگر کاٹ کے تو کیا ہوگا؟ کوئی گناہ نہیں ہوگا. لیکن نماز چھوڑنے پہ گناہ ہے، جھوٹ بولنے پہ گناہ ہے، دھوکہ دینے پہ گناہ ہے. جن چیزوں پہ یقینی گناہ ہے اس کو ہم کرتے جا رہے ہیں، اس کی اہمیت ہمارے دل کے اندر آتی ہی نہیں ہے. اور جس کا یقینی ہے کہ اگر چھوڑ دیا تو کچھ نہیں ہوگا، اس کے اوپر زور دیا جا رہا ہے. تو بھائی ہر عمل کو اس کے مقام کے اوپر رکھیں، اس سے آگے نہ لے کے جائیں، نہ اسے پیچھے لے کے آئیں. شریعت میں جس عمل کا جو مقام اور مرتبہ طے کر کے اور مسلم ہے، ہم اس سے آگے لے کے جائیں گے تب بھی گناہ گار ہوں گے، اس سے پیچھے آئیں گے تب بھی گناہ گار ہوں گے. تو اس لیے اس مسئلے کے اوپر بالکل نہ گھبرائیں. بال کاٹ دیے کوئی بات نہیں، ناخن کاٹ دیے کوئی بات نہیں، نہیں کاٹیں گے تو اللہ کی طرف سے اجر و ثواب عطا ہوگا، اور اگر کاٹ لیں گے تو کوئی گناہ نہیں، کوئی پکڑ نہیں ہے، اور قربانی بھی ہو جائے گی، اس کے اوپر بھی کوئی اثر نہیں پڑے گا. اچھا یہ ہے کیوں پھر؟ کیوں نہیں کاٹنے؟ یہ بات بھی تو ہے. یہ عجیب سا عمل ہے، قدمی قربانی ہے اور حکم یہ دی جا رہا ہے کہ بال بھی نہ کاٹے اور دامن بھی نہ کاٹے. یہ کیا بات ہے؟ جو شخص قربانی کرنا چاہ رہے وہ یہ دونوں کام نہ کرے. اس کی وجہ علماء نے یہ لکھی ہے. ایک وجہ یہ بھی لکھی ہے کہ یہ اس کی مشابہت حاجیوں کے ساتھ ہو جاتی ہے. کہ جب انسان حج پہ جاتا ہے وہاں پہ ایک نرالی عبادت ہے، وہ ایک عاشقانہ عبادت ہے. علماء نے لکھا ہے کہ اس کو عاشقانہ عبادت کہا جاتا ہے. ایک انسان ایک لباس کے اندر دو چادروں میں اور ننگے سر ہے، اسی طرح گھوم رہا ہے، ایک ہی ترانہ گایا جا رہا ہے اور طواف کر رہا ہے، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے. اب اس نے ناخن بھی نہیں کاٹنے، بال بھی نہیں کاٹنے، اس طرف اس کا دھیان نہیں جائے گا. اور اللہ رب العزت کی رحمت وہاں پر موسلا دار بارش کی طرح برس رہی ہے ان کے اوپر، اور یقینی طور پہ برس رہی ہے. اب یہ کوئی چیز، ایک اور مسئلہ اس سے ذرا سمجھ لیجیے گا. اب اس بندے کی جس نے بال اور ناخن نہیں کاٹے، اس کی مشابہت ہوگی ان حاجیوں کے ساتھ. اب یہ بھی ذرا ذہن میں رکھیے گا. یہ مشابہت کرنے کے لیے تو ہم فوراً تیار ہو جاتے ہیں کہ بال نہیں کاٹنے، ناخن نہیں کاٹنے، ہم نے حاجیوں کے ساتھ مشابہت کرنی ہے. اور اس مشابہت پر اللہ رب العزت کی طرف سے رحمت کی امید ہے کہ وہ جو رحمت اور برکتیں ان کے اوپر برس رہی ہیں وہ یہاں ہم پر بھی برسیں گی ان کی مشابہت کی وجہ سے. اب یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ ان کے ساتھ مشابہت کی وجہ سے جو رحمتیں اور برکتیں ان پہ برس رہی ہیں، اللہ کی رحمت سے امید ہے وہ ہم پہ بھی برسیں گی. لیکن اگر کسی ایسے شخص سے مشابہت کی جو اللہ کا دشمن ہو تو پھر یہاں پہ بھی معاملہ برابر ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بھائی ہوگا کہ نہیں؟ بالکل ہوگا. جو مشابہت دل کو لگے فوراً قبول کر لی، جو دل کو نہ لگے اس کو پھینک دیا، نہیں جی ہمیں چاہیے نہیں. اور ان 10 دنوں کے اندر پھر وہ مسئلہ بال اور ناخن کاٹنے کے نہیں کاٹنے. بھائی تو جب نیک لوگوں کے ساتھ صرف مشابہت پر آپ علیہ السلام نے ایک عظیم خوشخبری کی طرف اشارہ دیا ہے کہ وہ رحمت اور برکتیں ہمارے اوپر بھی برسیں گی جو ان کے اوپر برس رہی ہیں، تو پھر اور اعمال کے اندر بھی مشابہت ضروری ہے. اور اسی لیے اتنی بڑی بات آپ علیہ السلام نے فرمائی، من تشبہ بقوم فہو منہم. جو کوئی شخص جس قوم کے ساتھ مشابہت اختیار کرے گا کل قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا. اب بتائیں، جس قوم کے ساتھ جو مشابہت اختیار کرے گا اسی قوم کے ساتھ کل قیامت کے دن اٹھایا بھی جائے گا. اس کا حشر اسی انہی لوگوں کے ساتھ ہوگا. اور مشابہت تب اختیار کی جاتی ہے جب جس کے ساتھ محبت ہوتی ہے. جس کے ساتھ محبت ہوگی مشابہت اسی سے اختیار کی جائے گی.
بھی یہ مجھے اچھا لگتا ہے، اب جو اس کی پسند وہ میری پسند، جو اس کو ناپسند وہ مجھے ناپسند، جو طریقہ کار اٹھنے بیٹھنے کا اس کا ہے میں بھی چاہوں گا کہ میرا بھی ایسا ہو جائے، کیونکہ یہ تو میرا محبوب ہے، میں تو اس کی ایک ایک ادا کے اوپر فدا ہونے کے لیے تیار ہوں۔ تو اگر قیامت کے دن یہ بات بھی آپ علیہ السلام نے فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ جو جس شخص سے دنیا کے اندر محبت کرے گا کل قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھایا بھی جائے گا، حشر بھی اسی کے ساتھ ہوگا اس کا۔ تو اگر حاجیوں کے ساتھ 10 دن کے اندر مشابہت پر اجر مل سکتا ہے تو یہی معاملہ پھر اس کے الٹا بھی ہو سکتا ہے۔ تو محبت کریں اللہ والوں سے، پیار کریں اللہ والوں سے، اٹھنا بیٹھنا رکھیں اللہ والوں کے ساتھ، کہ اس امید سے کہ کب اللہ رب العزت ہمارا حشر بھی ان لوگوں کے ساتھ کر دیں گے۔